آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا, انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے. یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے ڈر نکالے گا, ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جہنمی کہہ کے گئے نے پھر کیا حضور, اور فرمایا ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت, ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں. آگے سے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے, پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتنے لکھے آئی تو ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز, ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے, یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بےچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں وجڑیں کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں, ٹھیک ہے, اس کی بیوی یا بچہ مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو رام موت مرا تھا, اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال
یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, بالکل 180 ڈگری ہے, اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا, تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے, اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی, عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے, اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو, لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ اکٹھے ہوئے ہو نا, تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو, تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں, کافر نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر لکھ کے دو, کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے, اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں, انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں یہ دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, یا رافضی شیعہ ہو, نیچری ہو, یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر, ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی, اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ, یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے, اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا, پہلا حصہ, وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے, اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں, ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی کو. اعلی حضرت وہابی, دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. اچھا, پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے. البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے. اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں, آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے. اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا علماء دیوبند کو مخاطب کر کے کہ سب کے سب یہ مرتد ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارا فرقہ ہی کافر. اور اس کے جواب میں المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں اس میں, انکلوڈنگ اشوری تھانوی, اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نہیں انہوں نے شیاطین کہا, کافر تو نہیں کہا. تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم
ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں, اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم. اور پھر المہند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی, یہ خوارج ہے, آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے. ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے, جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے, ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں, تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو, تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا, ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں, تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں, کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں, یہ چیخیں تو آنی ہیں, اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی 2 نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی, جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. جس طرح پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے, اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک ترندے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے, اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ویڈیو ایڈز چلاتے ہیں, اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں, پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں, 200-250 سے زیادہ لوگ 50-60-70 لوگ دیکھتے ہیں. اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں. لوگ کہتے ہیں جی صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نہ سرکار, بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے. جی ہاں, ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی, 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں, بلکہ تھم نیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھم نیلز ہیں ہی نہیں ہیں. یہ تھم نیلز تو لگنے شروع ہیں 2016-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھم نیل بنانے کا طریقہ, اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا, تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے, ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لاجیکلی اسپیکنگ؟ یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15 ہزار بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی. سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا
چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب, اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو, مفتی صاحب, حضرت صاحب, جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا, اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں, میری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا, تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے, ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے, مدرسہ کدھر ہے, کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا, ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو, وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھیں اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی, چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو, الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کو چندے دیں, پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ. ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے, خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. لو جی